بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موضوع یہ ہے ہمارا کہ ہمیں استغفار جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں ایک روٹین بنانی چاہیے جس میں ہم جو ہے ریگولر استغفار کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے وہ حاصل کریں۔ استغفار کے معنی جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، خلوص دل سے اس کے سامنے شرمندگی کے ساتھ اس چیز کا اقرار کرنا کہ یا اللہ جو ہم سے غلطی خطا ہو گئی آپ اس کو معاف کر دیں اور مجھے جو ہے اپنی محبت اور قربت میں شامل کر لیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ استغفار کی جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت کو بیان کیا اور سبھی کو اسی چیز کی تلقین کی کہ اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ رجوع کرو اور اس کے ساتھ استغفار کرو، اس سے معافی مانگو۔ اور انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے بھی استغفار کی۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخر الزمان نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سبھی انبیاء کرام نے جب بھی اس دنیا میں ان کے اوپر دکھ تکلیف پریشانیاں آئیں تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کیا اور کثرت سے استغفار کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں یہ اس چیز کی تلقین کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ عمل کریں تو میں آپ لوگوں سے راضی ہو جاؤں گا اور آپ کو بھی خوش کر دوں گا۔ یہ پارہ نمبر ہے 29 اور یہ سورت ہے سورۃ النوح اور اس کی آیت ہے نمبر 10 اور نمبر 11۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ان دو آیات کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو، آپ استغفار کیا کرو تو میں آپ لوگوں کو خوش کر دوں گا، آپ لوگوں کو اولاد سے خوش کروں گا، آپ لوگوں کو مال سے خوش کروں گا اور آپ کی جو پریشانیاں دکھ تکلیفیں ہیں ان کو بھی دور کر دوں گا اور آپ کو بہت سا مال اور بہت سے باغات جو ہیں اس سے نوازوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس صورت میں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں زیادہ اس میں بیان کیا گیا ہے، تو اس کا تھوڑا سا سیاق و سباق یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت تلقین کی، ان کو تبلیغ کی اور ان کو یہ باور قرار کرنے کے لیے بہت کوشش کی کہ آپ لوگ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رجوع کریں، اس سے معافی مانگیں اور جو آپ نے خطائیں کی ہیں اس کو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مخلص ہو کے گڑ گڑا کے معافی مانگیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت انعامات سے اور آپ کو بہت سی اپنی کرم اور اپنی جو رحمت ہے اس سے نوازے گا۔ تو اصل کامیابی جو مومن کی، جو مسلمان کی، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق قائم ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کو محبت حاصل ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ قربت ہو اور وہ دین اسلام پہ عمل کرتے ہوئے اپنی یہ زندگی جو ہے اس کو خوشگوار طریقے سے گزارے اور اپنی آخرت جو ہے اس کو بھی کامیاب کرے۔ کثرت سے استغفار پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ آپ کی زندگی میں غم ختم ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے، آپ کی جو پریشانیاں اور دکھوں میں رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو الٹرنیٹلی جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، تو ہمیں اس کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے اللہ سے جب استغفار کی کثرت سے کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہمارے
جو گناہ ہے وہ معاف کریں گے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی باعث برکت ہوں گے اور آنے والی دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث برکت ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اس سے انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔